فطرت آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دیتی. یہ بات میں بہت دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں کہ فطرت کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دیتی. آپ اپنی فطرت پر رہیں, آپ اللہ تک پہنچ جائیں گے. یہ بہت بڑا بلیس ہے اللہ تعالیٰ کا, بہت بڑا کرم ہے اللہ کا کہ اس نے ہمارے اندر وہ فطرت کہہ لیں کہ وہ ڈاؤن لوڈ کر کے بھیجی ہے, بلٹ ان ہے ہمارے اندر. اس کی موجودگی میں ہم گمراہ نہیں ہو سکتے. فطرت اور وحی دونوں کا منبع, ماخذ, سورس ایک ہی ہے. فطرت میں اور وحی میں کبھی فرق نہیں ہوتا. یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیں. اب آپ فطرت کو سمجھے کیا ہے کہ فطرت کیا چیز ہے. فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست فلا لیس ایک آلہ آپ کے اندر لگایا جو آپ کو موریلٹی کی تعلیم دیتا ہے. وہ قوانین, وہ اصول و ضوابط جن کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا, وہ فطرت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فطرت اٹ سیلف آخرت کو ثابت کر رہی ہے. آج پورے دنیا کے ہر معاشرہ انہی فطری قوانین پر کھڑا ہے. وہ ہر معاشرہ کہتا ہے حیا اچھی چیز ہے, سچ بولنا اچھی چیز ہے, ایمانداری اچھی بات ہے, بے ایمانی بری چیز ہے, جھوٹ بولنا بری چیز ہے, سچ بولنا اچھی بات ہے. وہ آج انہی موریلٹی پر کھڑی ہے. مگر آپ غور کریں کہ یہ جس موریلٹی کی ہم بات کرتے ہیں, یہ کیوں ہم مانیں جبکہ دنیا کے لیے تو یہ چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. بھئی چیریٹی اگر میں کہتا ہوں اچھی چیز ہے تو دنیا کا قانون تو یہی کہہ رہا نا کہ وہ تو میرا نقصان ہو رہا ہے. مگر اسے کون اچھا کہتا ہے؟ یہ ہماری فطرت کی آواز ہے. اور قرآن ہر فیصلہ, ہر حکم فطرت کے عین مطابق ہوگا. اسی لیے کہہ رہا ہوں میں کہ فطرت اور وحی ہمیشہ ایک ہی چیز ہے. آپ کے پاس وحی نہ بھی پہنچے, رسول نہ بھی پہنچے, آپ کو فطرت کی بنیاد پر آپ سے سوال ہوگا. اسی کی وجہ سے جنت اور جہنم ڈیسائیڈ کر دی جائے گی کہ آپ فطرت آپ کے اندر دی. اب ساری زندگی انسان ایک غار میں ہی پڑا رہ جائے, اس کو ساری زندگی اس نے کسی انسان کو دیکھا نہ ہو, اس کی فطرت اندر سے انٹیکٹ ہے, بالکل پیور. خدا, اللہ اور آخرت, یہ فطرت کا لازمی منطقی نتیجہ. فطرت کیا کرتی ہے؟ فطرت کے ہر قانون آپ کی اس دنیا کے بالکل الٹ ہے. اس دنیا کے حوالے سے بالکل الٹ ہے. آپ اپنی برین سٹارمنگ کریں, اپنے ذہن میں لے کے آئیں فطری قانون کون کون سے ہیں. میں بڑے سے بڑا جرم کرتا ہوں, کسی کو قتل کر دیتا ہوں اور جھوٹ بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں کیا, تو میں بچ گیا. یہ میرا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ فائدہ ہے نا. اور اگر میں سچ بول دیتا ہوں, پھانسی لگ جاتی ہے مجھے, یہ میرا نقصان ہے. کتنا بڑا نقصان ہے میرا اس دنیا کے حوالے سے کہ سچ بولنے سے مجھے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. میں سچ کو اچھا کیوں کہتا ہوں؟ آپ عمل کریں نہ کریں وہ ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن مانتے تو ہیں ہم سب کہ سچ بولنا اچھی بات ہے. میں چیریٹی کو اچھا کیوں کہتا ہوں؟ میں نے جو اپنی محنت سے پیسے کمائے, میں ایک ایسے بندے کو کیوں دوں جو فقیر ہے؟ میرا نقصان ہو رہا نا, میری جیب سے میرے پیسے جو میں نے ارن کیے تھے وہ کم ہو گئے, یہ تو میرا نقصان ہوا دنیا کے حوالے سے. میں ایسے چیریٹی کو اچھا کیوں کہتا ہوں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ کتنے بڑے کویسچنز ہیں. آپ کا علم جو سا ہے نا, آپ کے جوابوں میں نہیں, آپ کے سوالوں میں چھپا ہوا ہے. آپ 100 جواب اکٹھے کر لیں, آپ کو علم نہیں آئے گا. جو آپ کا اپنا پیدا کیا ہوا جو سوال ہے وہ آپ کو علم دیتا ہے. تو یہ جتنی بھی مورل ویلیوز ہیں, ایمانداری یہ اچھی چیز ہے. مجھے ایک جگہ سے لمیٹڈ پیسے آ رہے ہیں ایمانداری کی وجہ سے, لیکن میں بے ایمانی کرتا ہوں, مجھے زیادہ آ رہے ہیں پیسے, یہ میرے لیے اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ بری بات ہے. ایمانداری تو میرے لیے بری بات ہے. میں چوری کرتا ہوں, دوسرے کا نقصان ہوتا ہے, مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اب اگر آپ چیک کریں گے تو یہ ساری چیزیں تو اس دنیا کے حوالے سے تو میرے اگینسٹ جا رہی ہیں, تو میں ان کو اچھا کیوں کہتا ہوں؟ جتنی بھی موریلٹی ہے, جتنے بھی آج اچھے قوانین جو دنیا میں کھڑے ہیں, وہ اٹ سیلف آخرت کو پروو کر رہے ہیں. کیسے؟ کہ یہ جتنے بھی قوانین, جتنے بھی مورل ویلیوز میں نے آپ کو بتائی ہیں, یہ آخرت کی بیس پر طے ہو رہے ہیں. سچ بولنا, ایمانداری, چیریٹی, جھوٹ, قتل, چوری کرنا, یہ سارے جو فیصلے ہوں گے یہ آخرت پر ہوں گے, دنیا میں تو ہو نہیں رہے. آخر کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ان موریلٹی پر کھڑا کیے ہوئے ہے؟ وہ آخرت ہے. الٹیمیٹلی انسان یہاں پہ پہنچے گا کہ اگر انسان چاہ کے بھی ان کا انکار نہیں کر پا رہا, اس کا مطلب ہے کہ اس کا فیصلہ اگر ادھر نہیں ہو رہا تو پھر کوئی اور دنیا ہے جہاں پہ اس کا فیصلہ ہوگا. فطرت اٹ سیلف سب سے پہلے آخرت کو پروو کرتی ہے, کیونکہ اگر آپ فطرت پر چلتے ہیں, تو آپ کا تو دنیا میں نقصان ہے, اور ایسا ہے نہیں. کتنے بڑے بڑے نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں جو دنیا میں تو انہوں نے اپنی برباد کر لی.
تو انسان بیسیکلی خود اپنی اس بے وقوفی پر رو رہا ہے اس وقت کہ وہ ساری اچھی ویلیوز کو تو مان رہا ہے مگر جہاں پہ وہ امپلیمنٹ ہونی ہے جا کے اس ایونٹ کو نہیں مان رہا. یہ اس کی بدقسمتی ہے. بدقسمتی. فطرت کبھی بھی آپ کو غلط گائیڈ نہیں کرے گی. وہ گائیڈنس جو آج انسان مانتا ہے, مذہب کی بھی بات نہیں کر رہا, قرآن کی بات نہیں کر رہا. مثلا فطرت آپ کو ہمیشہ کہے گی کہ سچ بولنا ہے, ہمیشہ کہے گی ایمانداری کرنا ہے. جیسے ہی آپ اس کے اگینسٹ جائیں گے وہ ایک اور اللہ تعالیٰ نے ڈیوائس لگا دیا, وہ فوراً حرکت میں آ جائے گا اور آپ کو بتائے گا. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ اس کو ضمیر کہتے ہیں. آپ جیسے ہی فطرت کے اگینسٹ جائیں گے ایک ڈیوائس لگی ہوگی, فوراً الارم کرنا شروع کر دے گی, آپ غلط کر رہے ہیں, آپ غلط کر رہے ہیں, ٹوں ٹوں کرنا شروع کر دے گا. روکے گا نہیں آپ کو, صرف بتائے گا. ابھی بھی اختیار آپ کے پاس ہے, اس کی اس ٹوں ٹوں کو اگنور کریں اور وہ کام کر دیں, کوئی نہیں روکے گا آپ کو, صرف آپ کو بتائے گا, پنچ کرے گا, بے چین کرے گا شروع میں. پھر آپ اس کے عادی ہوتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے اور کرتے جائیں گے. یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے, عادی بھی نہیں ہوتا انسان کبھی بھی. آپ 1001 دفعہ چوری کریں, آپ کہتے ہیں نا یار اب پہلی دفعہ تو میں بڑا اسٹریس میں تھا لیکن اب میں 100ویں دفعہ کر رہا ہوں, اب میں بالکل نارمل. ایسا ہوتا ہے نا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ ٹوں کرتا ہے, وہ ہمیشہ بولتا ہے, چاہے آپ 1000 دفعہ وہ جرم کریں. انسان کس طرح عادی ہو جاتا ہے, وہ اس کو جسٹیفیکیشن دیتا ہے. اللہ نے اتنا پاورفل نظام دیا ہوا ہے, آپ کبھی بھی ضمیر کو جھٹلا نہیں سکتے. کہتے ہیں نا ضمیر مر گیا, یہ سب سے بیہودہ بات ہے. یہ ضمیر کبھی بھی نہیں مرتا. اتنا زبردست اللہ نے پاورفل سسٹم بنا کے بھیجا ہوا ہے آپ. ضمیر کبھی بھی نہیں مرتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ 1 سے 2 دوسری سے تیسری دفعہ, اب آپ کی جب وہ ضمیر کا جب بوجھ ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا, ضمیر کو ہینڈل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور انسان وہی کرتا ہے. وہ کیا چیز ہے؟ جسٹیفیکیشن. انسان اس کو جسٹیفیکیشن, اس کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتا ہے. رشوت پہلی دفعہ لی تو اس کو بوجھ پڑا, دوسری دفعہ لی اور بوجھ پڑا, تیسری دفعہ اس نے پھر سوچ کے نا اب سیکھ رہا ہے, وہ یہ اس کی فطرت کے خلاف ہے. تو وہ اس نے کیا کیا, اس نے جسٹیفیکیشن یہ دی, یار ساری دنیا تو لے رہی ہے, ٹھیک ہے. اس نے ایک اور جسٹیفیکیشن دی, یار ہماری تنخواہیں بڑی تھوڑی ہیں, ٹھیک ہے نا, حکومت ہمارا خیال نہیں کرتی, ہماری اس چھوٹی سی تنخواہ میں گزارا ہوتا ہے. حالانکہ بڑی نارمل سی بات ہے کہ اس کو کسی نے گن پوائنٹ پہ کہا تھا کہ تم یہ نوکری کرو, اس کے پاس پورا پیکج پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا کہ آپ کو یہ تنخواہ ملے گی, آپ کو قبول ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو نہ کریں. تو یہ اب جسٹیفیکیشن ہے. جسٹیفیکیشن یہ کرتی ہے آپ کو گلٹ سے نکال کے آپ کو نارمل کر دیتی ہے, ٹھیک ہے جی. آپ نے اب آپ گناہ نہیں کر رہے, اب آپ اپنی دانست میں گناہ کر ہی نہیں رہے, تو پھر آپ کو ضمیر کیوں بولے گا؟ ضمیر نے صرف اسی وقت بولنا ہے جب آپ اپنی دانست میں, اشفاق سے بڑا پیارا لفظ بولتے ہیں, اپنے بھاویں, جب آپ گناہ کر رہے ہیں تب ضمیر فوراً بولنا شروع کر دے گا. لیکن آپ نے اپنے شعور کو یہ بتا دیا کہ میں یہ گناہ تو کر ہی نہیں رہا, یہ تو گناہ ہے ہی نہیں, تب ضمیر نہیں بولے گا. کیونکہ گناہ ضمیر تو اسی وقت بولے گا جب اس کے وہ جو ٹرانسمیٹرز ہیں ان پر تک گناہ کی کوئی لہر پہنچی اور اس نے فوراً بولنا شروع کر دیا. آپ نے اس کو کیموفلاج کر دیا اور اس کو کہا کہ میں تو گناہ کر ہی نہیں رہا تھا, وہ ضمیر خاموش ہے, ضمیر بول نہیں رہا. جسٹیفیکیشن, صرف جسٹیفیکیشن نہ دیں اپنے کسی گناہ کی, اپنے کسی غلطی کی, تو ضمیر انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ خیر کرے, وہ اتنا پاورفل ہے کہ آپ سے وہ غلطی چھڑوا دے گا, وہ آپ کو چین سے نہیں رہنے دے گا, آپ کو اس کو چھوڑے بغیر گزارے ہی نہیں ہے. اور نیکی میں اتنی پاور اللہ نے رکھی ہوئی ہے, وہی ضمیر آپ کو اتنا اپریشیٹ کرے گا, آپ کو اتنا ہواؤں میں اڑا دے گا کہ آپ نیکی کیے بغیر رہ نہیں سکیں. اتنا پاورفل سسٹم ہے. اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, شیطان جو انسا ہے اس نے بھی کتنی بڑی غلطی کی تھی, مگر اس نے بھی کیا کیا تھا, اس کے اندر بھی وہ ضمیر نام کی کوئی چیز ہوگی اس کے اندر نا, جس نے اس کو تنگ کیا, اس نے بھی یہی کیا تھا, اس نے جسٹیفیکیشن دی تھی. یہ مٹی سے بنا ہے, میں آگ سے بناؤں, کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کو ملے؟ جسٹیفیکیشن تھی. یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا, میں ڈیزرو کرتا تھا, جسٹیفیکیشن تھی. میں نے اتنی عبادت کی, مجھے کیوں نہیں ملا؟ یہ جس کی فالس جسٹیفیکیشن تھی. اب آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں, شیطانیت اور انسانیت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں تھیں نا. اللہ نے بڑا مان کیا تھا انسان کے اوپر, پہلی مرحلے میں اس نے ثابت کر کے دکھا دیا. انسان نے پہلے ہی مرحلے میں ثابت کر کے دکھا دیا کہ میں اللہ کی بہت سپر مخلوق. جب آدم سے بھی غلطی ہوئی, شیطان سے, اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اس سے غلطی نہیں ہوگی, بھائی اختیار ملے, غلطی تو ہوگی. فوراً اس نے کیا کیا, اس نے اپنی غلطی کو مان لیا اور کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی, ناٹ ایٹ آل. اس نے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی آدم نے, حالانکہ اس کی جسٹیفیکیشن بنتی تھی.
حقیقی جسٹیفیکیشن بنتی تھی. دیکھیں اس نے خود سے تو گناہ نہیں کیا تھا, شیطان نے خود سے کیا تھا. اس نے تو خود گناہ نہیں کیا تھا, شیطان نے اس کو بہکایا تھا. فیکٹر آ گیا باہر سے, جسٹیفیکیشن بنتی تھی, یا اللہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی پر اس کو دیکھنا اس نے بھی مجھے بہکایا, بڑی اسٹرانگ جسٹیفیکیشن. دوسری بات, شیطان نے بھی کیا کہہ کے بہکایا تھا کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. اب یہ کتنی زبردست بات تھی, کتنی پاورفل بات تھی. وہ آدم نے غلطی کی, گناہ کی وجہ سے نہیں کی, اس نے تو ایک بہت بڑے مقصد کے لیے, نیکی کے لیے اس نے غلطی کی کہ اللہ میں اللہ کا قریبی ہو جاؤں گا. وہ کہہ سکتا تھا یا اللہ ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن دیکھ تیری محبت نہیں کی, تیرے قریب آنے کے لیے کی, جسٹیفیکیشن تھی, مگر اس نے نہیں دی. اس نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا, وَإِن تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ٹوٹل سرنڈر, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. اور شیطان نے کیا کہا, جس کے سبب تو نے مجھے گمراہ کیا. اس نے ڈائریکٹلی الزام اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اب دیکھیں شیطانیت اور انسانیت کی دو راہیں آپ کو علیحدہ علیحدہ نظر آ رہی ہیں. کیا رائے ہیں؟ انسان کی غلطی میں دوسروں کا قصور تھا, مگر اس نے دوسروں کی بھی غلطی کو اگنور کر کے اس کا قصور بھی اپنے کھاتے میں لے لیا. ربنا ظلمنا انفسنا. اور شیطان کے معاملے میں باہر کا کسی کا قصور نہیں تھا, اس نے اپنی بھی غلطیاں دوسرے پر ڈال دیں. یہ شیطانیت اور انسانیت. جب آپ دوسروں کی غلطیاں بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے لگ جاتے ہیں تو آپ آدم سے آدمیت کی طرف آ گئے. اور لیکن جب آپ اپنی غلطیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں تو آپ آدمیت سے نکل کر شیطانیت کی طرف چلے گئے. کتنا واضح ہے. یہ ہے فطرت, یہ ہے فطرت. جسٹیفائی نہ کریں. کسی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ کے اندر اتنی لذت نہیں رکھی, کسی بھی, میں شرطیہ کہتا ہوں, مشاہدے کے طور پہ بات کر رہا ہوں آپ سے, کسی بھی گناہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اسٹرینتھ نہیں رکھی, اتنی پاور نہیں رکھی کہ وہ ہمیشگی کے طور پر انسان کرتا رہے, ہمیشہ اس پہ دوام حاصل رہے اور وہ ہمیشہ گناہ کرتا رہے. کسی گناہ میں اتنی طاقت نہیں ہے. کیونکہ جیسے ہی آپ گناہ کیا, غلطی کی, وہ ضمیر حرکت میں آ جائے گا, وہ آپ کو چین نہیں لینے دے گا. آپ کانٹوں پہ سوئیں گے جب تک چھوڑیں گے نہیں. آپ کے اندر دوام کب ملتا ہے گناہ پر؟ جب انسان ساری زندگی, آپ دیکھتے ہیں نا, گناہ پر چلتا رہتا ہے, ساری زندگی گناہ کرتا ہے. ایک ہی وجہ ہے بس, آپ اسے جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ جسٹیفائی کرنے کا مطلب کہ اب وہ آپ کے لیے گناہ نہیں رہا. اور نیکی کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے. آپ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے. اور اس کو بھی چھوڑنے کے لیے آپ کو پھر نفسانی تقاضوں کو لانا پڑتا ہے, تو پھر وہ نیکی چھوٹ دیا. تو شیطان نے کھربا سال کی زندگی میں اس کو آج تک ریئلائز نہیں ہوا کہ میں نے غلطی کی تھی. تو ہمارے لیے 50-60 سال کی زندگی کسی گناہ اور غلطی کے ساتھ گزار دینا, یہ تو بہت معمولی بات ہے. بس جسٹیفائی نہ کریں. اللہ کے ولی, اللہ کے بزرگ یہی کرتے ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں بھی اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یا اللہ میں نے کی ہے, سرنڈر, معاف کر دے بس. میں نے سارے, ہاں وہ بھی غلطی میری ہے, ہاں. ہم جیسی اگر توبہ بھی کرتے ہیں نا, آپ غور کریں, ہماری توبہ کے اندر بھی 2-3 تھوڑی سی نا علتیں ہوتی ہیں. اللہ میں ٹھیک ہے میرے کو غلطی ہوئی, لیکن دیکھو نا انہیں بھی تو انج کیتا سی نا. اکثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی سے ہم انسانوں سے معافی مانگے تو کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے یار میں کیتا ہے, لیکن انہیں بھی تو انج کیتا سی نا. یہ رویہ ہمارا عام نہیں ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے شیطان کی مثال رکھی ہے. ٹھیک ہے میں تیرے سامنے کھڑا ہوں, میں نے بغاوت کیا ہے, لیکن تو نے مجھے بھی تو آگ سے بنایا تھا نا, اس کو تو نے مٹی سے بنایا, میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا. اس نے جسٹیفیکیشن دی ہے, اس نے اللہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے اس نے. ٹھیک ہے, اللہ نے اس کو پورا موقع دیا کہ ہاں بھی بتا تو نے یہ کیوں کیا. اب اللہ نے تو اس لیے اس کو موقع دیا. اللہ, آپ کو وہ ڈائلاگ دیکھیں, اللہ بہت سافٹ ہے. اس وقت جب اس نے سجدہ نہیں نہ کیا, بہت سافٹ طریقے سے اس نے پوچھا, ہاں بھی, اس کا نام تو عزازیل تھا, میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, ہاں بھی ابلیس میاں تو نے یہ کیوں کیا ایسے, تجھے میں نے ایک حکم دیا, سب نے دیکھ سجدہ کیا, تو نے کیوں نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بہت سافٹ ہے, اس کو پورا موقع دے رہا ہے صفائی کا. اس نے جب یہ کہا نا, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا, میں اس سے بہتر ہوں. اب کیا تھا, اس کو آگ سے کس نے بنایا تھا, اور اللہ نے فوراً پھر اس کے بعد فوراً ٹون چینج ہوتی ہے, نکل جا یہاں سے, تو میرے سامنے کھڑا ہو کر تکبر کرتا ہے. اب یہ اس میں کون سی ایسی بات تھی, غور کیا آپ نے کبھی؟ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا, اس کو سمجھنے میں غلطی لگی, لیکن اس میں ایسی بات کیا آگے کہ اللہ نے فوراً کہا تو اب نکل جا, تکبر میں آ گیا. ہاں وہ بس نہیں تھا بالکل. وہ کیا تھا, اس نے اللہ کو نعوذ باللہ الزام دے دیا. کیسے؟
اگر وہ یہ کہتا کہ یا اللہ میں نے 1 کروڑ سال عبادت کی تیری، ابھی تو آدم آیا، اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا، اس کے پاس کوئی وصف نہیں تھا، تو نے اس کو کیوں دے دیا؟ شاید اللہ تعالیٰ اس کو سمجھاتا. ٹھیک ہے، مثال دے رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا تو کیا کہا؟ مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا. یعنی اس نے وہ وصف گنوایا جو کہ اس کا تھا ہی نہیں. بھئی مجھے اگر میرا رنگ اگر کالا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے تو میں نے چاہا تھا، یا آپ کا رنگ گورا بنا دیا تو آپ نے چاہا تھا، آپ کو ایسی شکل دے دی، ایسے خاندان میں بنا کے بھیج دیا آپ کو جس میں آپ کی مرضی نہیں تھی، تو یہ عمل کس کا ہے؟ آپ کا تو نہیں ہے. اس کو مٹی سے اور اس کو آگ سے بنایا، یہ عمل کس کا تھا؟ اللہ کا تھا. اس نے اللہ کی اس عمل پہ اعتراض کیا. اگر وہ اپنا کوئی کسب بتاتا یا اس کا کوئی بتاتا تو سمجھ میں آنے والی بات تھی. تب اللہ نے کہا کہ میرے سامنے تو تکبر کرتا ہے، میرے عمل پہ اعتراض کرتا ہے، اب تو نکل یہاں سے. یہ تھی اس کی بغاوت. آج یہ دیکھ لیں یہ والا فکر ہم کتنا سنتے ہیں. اسی باٹوں نے اسی جاٹوں نے وہ کمی وہ رنگ کالا ہے. اس وجہ سے آپ کے پاس چوائس ہے مگر کمنٹس دینے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. یہ سب سے پہلے اپنی ذات پر فخر کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا نا. اس نے کہا تھا نا انا ناری، میں ناری ہوں، وانتا ترابی، یہ تو مٹی کا بنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آج ہم ذات کو لگائے بغیر رہتے نہیں. یہ وہ فرق ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو فطرت کے خلاف. وحی کو اور فطرت کو آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے؟ وحی کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے، وہ مسودہ ہے نا لکھا ہوا، مٹا کے اس کو کچھ اور لکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. وحی کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس کو انسان بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ قرآن پہ نہ جائیں، اس سے پہلے کی بات ہے. تورات، زبور، انجیلوں کو بدل ہی گیا نا. ٹھیک ہے. جب اتری تھی تو بالکل پیور تھی، فطرت کے عین مطابق تھی. انسان نے اس کی انٹرپریٹیشن میں غلطی کر سکتا. آج چلیں قرآن ہے وہ اب بدل نہیں سکتی، اللہ نے اس کا ذمہ لے لیا، مگر اس کی انٹرپریٹیشن کا اختیار آپ کے پاس ابھی بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کی غلط انٹرپریٹیشن بھی تو کر سکتے ہیں، آپ اس سے غلط معنی بھی تو نکال سکتے ہیں. تو جیسے آپ غلط معنی نکالیں اپنی فطرت کے ساتھ اس کو چیک کریں. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو وحی کو بدلا جا سکتا ہے، اس کے اندر رد و بدل کیا جا سکتا ہے. فطرت کے اندر آپ رد و بدل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. انسان کے اختیار میں وہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا کہ سچ بولنا یار بری بات. فطرت کی آپ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں فطرت کے خلاف چلنے کے لیے. جیسے کہ میں نے کہا، اب میں آپ کو دونوں کے پلس مائنس بتا رہا ہوں. یہ دونوں مل کر ایک چیز بنتی ہے جس کو ہم دین حنیف کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. فطرت کی آپ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو بھی مثال دی. جس فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ نے بہانہ بنا دیا کہ یار وہ دنیا بھی تو کر رہی نا. وہی کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. وہی ایک سکہ بند لکھا ہوا ایک اصول ہے، اس کو آپ الٹ چل کے دیکھیں. آپ اس وقت لاکھ کہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تھا، وہی میں موجود ہے. ساری علماء کرام، امت، سب کچھ. آج دیکھیں اتنا تھوڑا سا شوشہ بھی نہیں قادیانی چینج کر سکے. وہ کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہاں ساری ان کی عزت کرتے ہیں، مگر وہ صرف اتنا سا کہتے ہیں کہ ان کے بعد بھی ایک نبی تھا. اتنا سا شوشہ بھی دیکھ لیں نہیں مان رہی دنیا، ان کو نہیں کرنے دیتے. ٹھیک ہے نا. تو فطرت کو آپ جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، وحی کو نہیں دے سکتے. اب جا کے معاملہ یہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فیصلہ کیا. اب آپ کی فطرت تو ایک انٹیکٹ موجود ہے ہر انسان کے اندر شروع سے لے کر آخر تک. اب اللہ نے یہ کام کیا کہ اس وحی کو بھی کوئی چینج نہیں کر سکتا. اب یہ دونوں سورسز جو سے آپ کے پاس اصل صورت میں انٹیکٹ حالت میں موجود ہیں. بس آپ اس کے غلط معنی بنا سکتے ہیں، آپ اس کی جسٹیفیکیشن ادھر سے کر سکتے ہیں، مگر اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہوا. ٹھیک ہے جی. یہ اب آپ کا میرے خیال سے سوال کا جواب ہو گیا کہ یہ اس کا پلس مائنس ہے، یہ اس کے مائنس ہے یہاں پہ. اس لیے دونوں چیزیں مل کر آپ کو کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکتی. فطرت کبھی بھی نہیں بدل سکتی، وہی کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ بھی اب قانون ختم کر دیا گیا. تو آپ فطرت کی انٹرپریٹیشن غلط کر سکتے ہیں، آپ اس کو جسٹیفیکیشن دے سکتے ہیں، وہی کی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے. آپ اس کو انٹرپریٹ غلط نہیں کر سکتے، کیونکہ وہی اگر اوریجنل حالت میں ہے تو پھر آپ اس کو نہیں بدل سکتے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر آپ کی اس ہدایت کو کنفرم کرتی ہیں. اسی لیے جب آخرت میں جائے گا، قیامت میں جائے گا، تو اس کو ایک ایک سوال کا لاجیکلی جواب دیا جائے گا. اس کو صرف یہ نہیں ہوگا، اپنی قدرت کا اظہار نہیں ہوگا. اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ شیطان کو بھی کنونس کیا جائے گا. اس وقت وہ کنونس ہوگا. کسی بڑے سے بڑے مجرم کو کنونس کیے بغیر، دوسرے لفظوں میں
اعتراف جرم کیے بغیر جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا۔